أجسادنا ونور أرواحنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی نظر عنایت سے اور اس کی توفیق سے گزشتہ صحبت میں قرآن پاک سے ہم نے اہل بیت کی اصطلاح کو سمجھا ہے کہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے میرے آقا کریم کے ازواج مطہرات ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضور کی توجہ اور دعا کی برکت سے جناب علی المرتضیٰ، جناب خاتون جنت، جناب حسن مجتبیٰ، جناب حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ جو اپنے آپ کو سنی سمجھتا ہے اس کو اس عقیدے پر پابند رہنا چاہیے، پکا رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اور قرآن پاک کی تفسیر میں ان کے اقوال کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس اس امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ انہوں نے ان کو باندھ کر پڑھایا ہے، یہ بھاگ بھاگ جاتے تھے، تو پھر امت میں ان کا بھی بڑا درجہ، بڑا مقام ہے۔ حضرت اکرمہ، ایک اکرمہ ہیں ابو جہل کے بیٹے۔ ابو جہل کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، اللہ نے ان کے فرزند کو حضور کا صحابی غلام بنا دیا، بڑی شان ہے۔ اور حضور کا کرم دیکھو، صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ اکرمہ کے سامنے ابو جہل کی برائی بیان نہ کیا کرو، اس سے تکلیف ہوگی۔ میرا نبی دلوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، دلوں کی بڑی پاسداری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے تعلیم ہے، سبق ہے۔ کوئی کام ایسا نہ کرے، زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کے بازار میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے، لوگو اہل بیت سے مراد حضور کے ازواج ہیں۔ آج کی بات نہیں ہے، کسی سنی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کے دور کی بات ہے۔ حضور پر قرآن اتر رہا ہے،
قرآن سے بڑا ثبوت کون لائے گا؟ ذہن میں بات بیٹھ گئی؟ ایک تابعی ہے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث کا میں خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم چند دوست حضور کے ایک صحابی کی ملاقات کے لیے گئے، اور صحابی کون سے؟ زید بن ارقم، کوئی غیر معروف نہیں ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ مدینہ پاک کے رہنے والے تھے، انصاری ہیں، خزرجی ہیں، دو قبیلے مدینہ پاک میں بڑے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ انصاری ہیں، خزرجی ہیں، اور جو ہجرت کر کے آئے ان کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، بڑی خدمت کی، قرآن نے تعریف فرمائی ہے۔ ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ میری اس روایت بیان کرنے میں بھی ایک سبق ہے کہ دین کا اتنا شوق اور اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو تلاش کر کر کے، علماء کو، صوفیاء کو، مشائخ کو تلاش کر کر کے ان کے پاس جا کر بیٹھ کر سیکھنا، سمجھنا، پوچھنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، علم والوں کے پاس جایا کرو، ان سے پوچھا کرو۔ ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں ساتھیوں کو کہ رب نے ہمارے ساتھ صرف پیٹ ہی نہیں لگایا، کچھ اور فرائض بھی ہم پر عائد کیے ہیں، ساری زندگی پیٹ کی پوجا میں ہی لگے رہیں گے؟ یہی سوچ رکھا ہے کہ صبح اپنے معمولات سے فارغ اور سیدھا دکان پر چلا گیا یا دفتر میں چلا گیا، وہاں سے آیا تو پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی سیکھنی ہے تو نبی کے صحابہ سے سیکھو۔ امت میں جن لوگوں نے نبی کے صحابہ کی سیرت کو اپنایا ہے وہ اس امت کے ولی اور غوث اور قطب بن گئے، اور یہ دروازہ رب نے بند نہیں کیا، نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ سب سے آخری ولی امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ایک انوکھا سوال، لطیفہ، مہمہ، وہ بھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا نا۔ اس امت کے سب سے افضل جناب صدیق اکبر ہے، ساری امت کا اجماع ہے۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ ابو بکر صدیق سے بھی اس امت کا کوئی فرد افضل ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو اس امت کے ولی بھی ہے، بنی اسرائیل کے نبی بھی ہے، اس نبوت کے حوالے سے ابو بکر صدیق کو بھی کراس کر گئے۔ ہاں، میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو بائیں طرف رکھا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قبر مبارک کا جگہ دائیں طرف رکھی۔ اس امت کا سب سے افضل بشر ابو بکر صدیق ہے، اور ان سے بھی افضل عیسیٰ علیہ السلام، بعثیت نبی ہونے کے، صاحب کتاب ہونے کے، صاحب معجزات، کلمۃ اللہ، روح اللہ، بڑی شان ہے سر۔ جب ملاقات ہوئی تو ہم نے عرض کیا کہ لقد لقیت خیرا کثیرا، سبحان اللہ۔ تابعی کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو خیر کثیر کو پایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، حضور سے حدیثیں سنی ہیں، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ لقد لقیت خیرا کثیرا، یہ جملہ 2 دفعہ دہرایا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہمیں کوئی حضور کی حدیث سناؤ، ہم تو تمہارے طلب کے بغیر ہی سنا دیتے ہیں نا۔ طلب کیا کرتے تھے صحابہ کرام سے حدیث حضور کی۔ انہوں نے فرمایا بھائی بہت وقت گزر گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ باتیں یاد رہیں، کچھ بھول گئے، کچھ سناتا ہوں۔
پھر انہوں نے ایک طویل حدیث بیان کی ہے، اس کا اختتامیہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان تابعین نے ان سے پوچھا کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، کیونکہ صحابہ کے دور میں بھی یہ ماتمی گروہ پیدا ہو چکا تھا، یہ اصل یہودیوں کی یہ بنیاد لگائی ہوئی ہے، یہودیوں کا توبہ، اس ان کے بہت سے اعمال اور ان کے یہودیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ بہرکیف حدیث پاک کی طرف توجہ کرتے ہیں، پوچھا کہ اہل بیت سے کون مراد ہے، کیا ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں اہل بیت میں سب سے پہلے حضور کے ازواج ہی تو شامل ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اہل سنت الجماعت کے لیے بخاری مسلم دو بڑی اہم کتابیں اللہ کے قرآن کے بعد۔ اس سے آگے میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ سید کے لیے حرام ہے اور سید حسنین کریمین کی اولاد ہوتی ہے۔ میں آج آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کربلا کا منظر پیش کرتے ہیں، فقط امام حسین کی زندگی میں کربلا کے واقعے کے علاوہ کچھ نہیں دکھاتے، اور امام حسین کو فقط کربلا میں ہی شہید کر کے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، حسین نبی کا نواسا ہے، ان کے کندھوں پر سواری کرنے والا ہے، ان کی نمازوں کو لمبا کرنے والا ہے، ان کے سجدوں کو لمبا کرنے والا ہے، نبی کی دعائیں لینے والا ہے اور نبی کی محبتوں کا مرکز ہے۔ حسین صرف کربلا میں نہیں، حسین نبی کی آغوش میں ہے، فاطمہ کے سینے سے ہے، علی کے کندھے پر ہے، حسن کے دل کا ٹکڑا ہے اور ساری امت کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہم کیوں نہ حسین حسین کریں؟ اس لیے کہ غوث اعظم بھی اس کی اولاد سے ہے اور معین الدین اجمیری بھی اس کی اولاد سے ہے۔ ہاں، سبحان اللہ۔ قادریوں کا پیر بھی، چشتیوں کا پیر بھی، پیروں کے پیر بھی حسین کی اولاد میں سے ہے، اس لیے ہم بھی حسین حسین کرتے ہیں، لیکن ہائے حسین نہیں، واہ حسین۔ تو نے حد کر دی ہے، واہ حسین۔ سخاوت کا ایک انداز ہوتا ہے، کوئی پیسے دے کر سخاوت کرتا ہے، کوئی کھانا کھلا کر سخاوت کرتا ہے، کوئی کپڑا دے کر سخاوت کرتا ہے۔ اے فاطمہ کے لاڈ، تو نے اپنے بیٹے دے کر سخاوت کی اور ساری امت کی آنکھیں کھول دیے۔ نبی کو حسین بہت پیارا ہے، لیکن حسین سے بھی اللہ کے نبی کو دین پیارا ہے۔ جتنا فرقہ امامیہ ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، ایران میں، عراق میں، سعودیہ میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے خواجہ غریب نواز جیسی کوئی ایک ربائی بھی حسین کی شان میں پیش کر کے دکھاؤ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ سنیوں کا پیر کہہ رہا ہے، پیروں کا پیر کہہ رہا ہے، ولیوں کا امام کہہ رہا ہے، خواجہ غریب نواز کہہ رہا ہے۔ اور وہ بھی پڑھتے ہیں، میں نے سنا ہے خود، وہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر میں ایسا کچھ نہیں جو ہمارے گھر سے لے گئے ہیں۔ تو پھر ہم دعوت دیتے ہیں، ہمارا گھر کھلا ہے، دروازے کھلے ہیں، حویلی بہت بڑی ہے، ہم سب کو بلاتے ہیں، آ جا، حسین کو سمجھنا ہے قرآن و حدیث سے سمجھ۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں
کہ علی کے فرزند صرف حسن حسین ہی ہیں کہ کوئی اور بھی ہے؟ اگر اس گھرانے سے پیار ہے تو پھر سارے افراد سے کرو پیار، ایک کو چن لیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی پوچھ لینا نہیں ملے گا جواب۔ حضرت علی المرتضیٰ کے 18 صاحبزادے، 18 صاحبزادے، خاتون جنت کی زندگی مبارک میں علی المرتضیٰ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضور کے وصال سے کہ 6 ماہ تک زندہ رہے، خاتون جنت وصال فرما گئے رمضان کے مہینے میں۔ ربیع الاول سے گن لو، حضور کا وصال ربیع الاول شریف میں ہوا ہے، ولادت بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ 6 ماہ بعد رمضان آ جاتا ہے، خاتون جنت کا وصال ہوا۔ اس کے بعد علی المرتضیٰ نے پھر اور شادیاں کی، اور ان سے جو صاحبزادے ہوئے وہ 18 ہیں۔ یہ 18 صاحبزادوں کی ساری اولاد کے لیے صدقہ حرام ہے، صرف حسن حسین کی اولاد کے لیے نہیں، علی المرتضیٰ کی ساری اولاد کے لیے، آل علی۔ اور صرف حضرت علی نہیں، علی کے بھائی عقیل، ان کی ساری اولاد کے لیے بھی صدقہ حرام ہے، آل عقیل کے لیے بھی۔ 2 تیسرے بھائی ہیں جعفر طیار، تو آل جعفر کے لیے بھی صدقہ حرام ہے۔ نمبر 4 حضور کے چچا حضرت عباس، ان کی بھی ساری اولاد کے لیے صدقہ حرام ہے، کوئی عباسی صدقہ زکوٰۃ فطرانہ نہیں لے سکتا۔ یہ سب اہل بیت ہیں، جن پر صدقہ حرام ہے سب اہل بیت ہیں۔ اور سن میرے دوست، کیوں تو پابندیاں لگاتا ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے، اس کی حویلی ساری کائنات ہے۔ کسی کی کوٹھی کنال میں، کسی کی 10 کنال میں، کسی کی 35 کنال میں، میرے رسول کی کوٹھی ساری کائنات۔ اللہ 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 اللہ، 10 ہاتھ کے کمرے میں رہنے والا عرش کی سیر کرتا ہے، اور اپنے غلاموں کے جنت میں گھر دے کر آتا ہے۔ حضرت عمر کا گھر دیکھا نا حضور نے، سین میں حور کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے وضو کرنا یہ جنتیوں کا کام ہے، نمازیں پڑھنا یہ جنتیوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ اہل بیت ہے۔ وہ ایران سے کہا گیا، اس کی عمر 200 سال سے زیادہ ہو گئی، اور ساری عمر ہی حضور کی تلاش میں رہا۔ آخر گھومتا پھرتا چلتا پوچھتا مدینہ پاک میں آ گیا۔ یہودی کا غلام تھا، باغ میں کام کرتا تھا، خبر ملی دونوں جہانوں کے سردار آ گئے، سارا شہر ٹوٹ پڑا ہے، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ یہ ہے سلمان فارسی، سلمان فارسی، جن کے باغ کو سعودیہ نے آگ لگا دی، نبی کے دستے مبارک سے لگے ہوئے پودے جلا دیے۔ لوگ زیارت کیا کرتے تھے، قباء جاتے ہیں، راستے میں آتا ہے بر لبے سڑک، لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی۔ کتنی یادیں اس باغ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کھجوریں تو ہر جگہ مل ہی جاتی ہیں، لیکن اس درخت کی کھجور جو نبی نے لگائی ہو، اسے تو جبریل بھی ترستا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ سلمان آ گئے، یہاں اس کا کوئی بھی نہیں، گھر نہیں، کاروبار نہیں، رشتہ دار نہیں، برادری نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ بھی میرے اہل بیت میں۔ تو کہاں تک فصیل بنائے گا؟ جی ندی نالوں کا رخ بدلنا آسان ہے، دریاؤں کا رخ بدلنا مشکل ہے۔ بہر کہ یہ مسئلہ ثابت ہو گیا، ذہنوں میں بیٹھ گیا، اہل بیت صرف علی کا گھرانہ نہیں، نبی کے ازواج مطہرات سب سے پہلے اہل بیت میں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ 6 آیتیں قرآن پاک کی
ازواج مطہرات کے شان میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے آخر میں آتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بڑے دلائل ہیں، لیکن ہم نے مسئلہ سمجھ لیا، کافی ہو گیا۔ میں نے گزشتہ جمعے اپنی تقریر کے اختتام پر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن وقت اجازت نہ دے سکا۔ مجھ پر ایک شیعہ نے اعتراض کیا تھا، سوال کیا تھا نہیں، اعتراض کیا تھا کہ تو نے نبی کی 4 صاحبزادیوں کا ذکر کیا ہے پورے جمعے۔ پڑوسی تھے نا مسجد کے۔ جب مبالہ حضور نے فرمایا، توجہ کرنا، جب مبالہ حضور نے فرمایا تو حضور اپنے ساتھ حضرت علی کو لے گئے، حضرت حسن کو لے گئے، حضرت حسین کو لے گئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو لے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر حضور کی 4 صاحبزادیاں ہوتی تو حضور ساری صاحبزادیوں کو لے کر جاتے۔ ایک ایسا سوال ہے کہ عام آدمی لڑکھڑا جاتا ہے کہ بات تو بڑی معقول کر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، سید تھے نا، سید کا شیعہ بھی ہو تو لفظ سید کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ میرے پیر کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا شاہ صاحب آپ مجھے اتنا بتا سکتے ہیں کہ یہ مباہلہ کس سن میں ہوا ہے؟ دامن نہیں پکڑنا چاہیے، چھڑا لے گا۔ ہاتھ نہ پکڑو، چھڑا لے گا، یہاں سے پکڑو۔ میں نے شاہ صاحب کا بڑا ادب کرتے ہوئے ان کا گلا پکڑا ہے، دبایا ہے۔ میں کہا شاہ صاحب مجھے بتاؤ تو صحیح کہ مبالہ کس سن میں ہوا ہے؟ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں کہا مجھ سے پوچھو، اب سمجھ میں آ جائے گا کہ محبت کرنے والا آل بیت سے آپ ہیں کہ میں ہوں، سنی ہے کہ شیعہ ہے۔ سبحان۔ مبالہ سن 9 ہجری میں ہوا ہے، سن 9 ہجری میں۔ یہ مباہلے والی آیت سورہ آل عمران میں ہے، اور اس آیت کا نمبر 61 ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آیت مبالہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اس آیت کو آیت مبالہ کہتے ہیں۔ پہلے میں اس آیت کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ نجران ایک مقام ہے، وہاں کے عیسائی جمع ہو کر حضور کے پاس آئے مناظرہ کرنے کے لیے، کتابیں لے کر آئے، بہت سے لوگ آئے جھگڑنے کے لیے، مناظرہ نہیں، جھگڑنے کے لیے۔ گفتگو ہوئی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی اپنی بیویوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، اور مل کر دعا کرتے ہیں۔ مبالہ کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ دعا کرنا کہ اے اللہ ہم میں حق اور باطل واضح نہیں ہو رہا، جو جھوٹا ہے اس پر تیرا غضب، تیری لعنت، تیرا عذاب نازل ہو۔ رب فوری فیصلہ فرما دیتا ہے، ورنہ حضور کے لیے مناظرہ کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ حضور نے تورات کا مطالعہ نہیں کیا، انجیل کا مطالعہ نہیں فرمایا،
لیکن رب نے نبوت ہی ایسی دی ہے جو کائنات کو محیط ہے، اور جتنی نبوت زبردست ہے اتنا ہی رب نے علم بھی زبردست دیا ہے۔ ایک دفعہ کہ یہودیوں کا، مولوی کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، عیسائیوں کے پادری ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہودیوں کے کیا کہلاتے ہیں، بلکہ سمجھ گئے آپ، جس کے پاس تورات کا علم ہے وہ آیا، تھا بڑا موٹا، بڑا جسیم، بیٹھ گیا، کتاب اس کے پاس ہے، وہ حضور سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ گفتگو کرنے سے پہلے حضور نے اس سے پوچھا کہ تیری اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ تورات حضور نے تو نہیں پڑھی، فرمایا تیری اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا، مناظرہ ختم۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضور نے حضرت علی کو بلایا، خاتون جنت حضرت حسن امام حسین، اور چادر میں لے لیا، فرمایا آؤ تم بھی آؤ، مل کر دعا کریں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے بات کی کہ ہم یہ ایک کام نہیں کریں گے، اگر ہم پر یہ جزیہ مسلط کریں تو ہم وہ یعنی ٹیکس ہم دے دیں گے، ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، اور یہ دعا والا مسئلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھی بڑے مایوس ہوئے، اور ظاہر دل میں بڑی فتح کی نشانی لے کر آئے تھے، یہاں شکست سے بدل گئی۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ ہم مبالغہ بھی نہیں کرتے، منازعہ بھی نہیں کرتے، جو آپ ٹیکس مقرر کریں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان پر جزیہ مقرر کر دیا گیا، صلح کے ساتھ وہ چلے گئے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، حوالہ تو بھی آپ کو دے دینا چاہیے نا، تاکہ آپ کو پتہ چلے، طالب علم بھی بیٹھے ہیں، پتہ چلے کہ یہ کہاں کی بات کر رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس کے جو حواری تھے انہوں نے پوچھا مولوی صاحب تم نے کیا کیا ہے، ہم تو فتح کی خوشی میں آئے تھے، تو نے ہمیں شکست سے دو چار کر دیا۔ سننے والی بات ہے، سننے والی بات ہے، یاد رکھنے والی بات ہے، لوگوں کو سنانے والی بات ہے۔ وہ ان کا بڑا جو تھا عالم، وہ کہنے لگا واللہ انی لأرى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ بہا۔ میں نے آپ کو وہ عبارت پڑھ کر سنا دی جو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھی ہے، اس کا معنی بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں اس لیے خاموش ہو گیا ہوں، اس لیے میں نے دعا سے انکار کر دیا ہے، خدا کی قسم میں نے ایسے چہرے دیکھے ہیں، اگر یہ رب سے کہیں اے اللہ یہ پہاڑ ہٹ جائے، پہاڑ ہٹ جائے۔ رب نے پردے ہٹا دیے، اس پر انکشاف کر دیا اور حقیقت دکھا دی آل محمد کی۔ یہ گوشت پوست کے آل محمد نہیں ہیں، ان کے اندر میرا نور ہے۔ لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ بہا، اگر یہ رب سے سوال کریں اے اللہ یہ پہاڑ ہٹ جانا چاہیے ہمارے راستے میں، اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ اتنی تاثیر ہے ان چہروں میں، سبحان اللہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو رات کو رب کی جناب میں سجدے کرتے ہیں صبح ان کے چہرے پر نور دکھائی دیتا ہے۔ سوال کا جواب آ گیا۔ سن 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور سن 9 ہجری سے پہلے حضور کی تینوں صاحبزادیاں فوت ہو چکی۔ میں نے کہا شاہ صاحب اب بتائیں، ان کے پاس اب کوئی بات نہیں تھی۔
کوئی بات نہیں تھی، یہ ایک تاریخی بات ہے کہ سن 9 ہجری سے پہلے تینوں صاحبزادیاں انتقال فرما چکی ہیں، ایک خاتون جنت باقی ہے، تو سرکار صرف فاطمہ زہرا کو ہی لے کر جانا تھا۔ اگر باقی صاحبزادیاں موجود ہوتی اور حضور نہ لے کر جاتے پھر تو سوال کر سکتا تھا۔ اب میرا سوال سنو، عرب لوگ نسب کی بہت نسب کا خیال رکھتے ہیں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ یہ نسب کا خیال ہمارے ملک میں بھی ہے، ہر ایک اپنے بابے دادے پردادے کو جانتا ہے نا، جی جانتا ہے نا۔ اور جس ملک میں جانے کے لیے ہمارے نوجوان دعائیں کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، ان ملکوں میں یعنی یورپ میں نسل کا پتہ ہی کسی کو نہیں، ماں کا پتہ ہے، باپ کا، اور جس کو باپ کا ہی پتہ نہیں بغیر باپ کے آ گیا، اس میں کون سی خوبی تو تلاش کرے گا؟ یوں صاف لفظوں میں کہہ دیں، حلالی کے پاس خوبیاں ہوتی ہیں، حرامی کے پاس کوئی خوبی نہیں ہوتی، وہ سارے حرامی ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہاں ایک نوجوان، بڑی پرانی بات ہے، سن 83-84 کی، جرمنی سے ایک لڑکی لے کر آ گیا، یہ نکاح کرنا ہے۔ میں نے رجسٹرار کو کہا کہ اس سے جا کر اس کے والد کا نام تو پوچھو، آخر رجسٹر میں لکھنا ہے نا ولدیت کا نام۔ ساتھ ہی میں نے کہا وہ نہیں بتائے گی، میں نے کہا وہ نہیں پتہ، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں میرے باپ کا کون نام ہے۔ چنانچہ وہ اس نے کہا جی کوئی لکھ لو، کوئی لکھ لو، اور تیرے نبی کے قدموں پر ساری امت قربان ہو جائے، جس نے تجھے تحفظ دیا ہے، عزت دی ہے، میں قربان جاؤں اس پیغمبر پر جس نے ہمیں گندگی سے نکالا ہے، نجاست سے نکالا ہے، طہارت پاکیزگی عطا فرمائی ہے، ہمارے نسب کا خیال رکھا ہے۔ اللہ میرے اللہ تو راہ فرما، توجہ ہے جی آپ کی؟ نسب کا بڑا خیال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ انہیں نسب کا بڑا ہی خیال رہتا تھا، اور یعنی نسب جانتی تھی، علم الانساب اسے کہتے ہیں، نسب کا علم۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، تو کہتا ہے ایک ہے، ان 3 صاحبزادیوں کے باپ کا نام تو ذرا بتا۔ رسول اللہ کی صاحبزادی ہے، ان کے گھر میں ہے، ان کے گھر میں ہے، ذرا ان کا پتہ تو بتا۔ نہیں بتا سکتا تو پھر مجھے بڑا ہی صدمہ پہنچ رہا ہے، کسی کی بیٹی کو کہنا کہ اس کی بیٹی نہیں، کتنا بڑا بہتان ہے، کتنا بڑا التزام ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ نہیں سمجھے؟ ٹس سے مس نہیں ہوئے، کسی کی بیٹی ہے اور کوئی کہے یہ اس کی بیٹی نہیں، کتنا بڑا ظلم ہے۔ آل بیت کے نام پر نبی کے گھر میں ڈاکے ڈال رہے ہو، اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو رسول اللہ کی بیٹیوں سے خارج کر کے نبی کے خاندان پر تہمت اور الزام لگا رہے ہیں۔ آخری حوالہ جی، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، آخری حوالہ اصول کافی، یہ شیعہ کی معتبر کتاب ہے۔ ہم نے تو اپنی کتاب کو ابھی کھولا ہی نہیں، آل بیت کے فضائل کرنے تھے بیان، کتاب کو ہی نہیں کھولا، تمہید میں جمعہ گزر گیا۔ دیکھو کام کی باتیں آپ کے سپورٹ کی ہے نا، یاد رکھیں بہت بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ ہم لائبریریاں کھگال کر موتی ڈھونڈ کر تمہارے لیے جمعے کے دن پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیری عنایت ہے، تیری رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اصول کافی کتاب کا نام،
شیعہ نے کہا، ہمارے امام نے کہا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعہ دوستوں کے لیے کافی ہے، یعنی اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ ہو تب بھی کافی۔ بڑی اہم کتاب ہے نا۔ ہمارے نزدیک بخاری کی جو اہمیت ہے وہی ان کے نزدیک اصول کافی کی اہمیت ہے۔ ہماری لائبریری میں، کتب خانے میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کتاب موجود ہے، اصل عربی کتاب، ترجمہ نہیں۔ ہم ترجمے کے سامنے نہیں، ترجمہ کرنے والے بعض دفعہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ اصول کافی والے نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، سوائے حضور کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے، جن کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ ہیں۔ 7 اولادیں حضور کی، 4 صاحبزادے اور 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں حضور کی، کس کے بطن سے ہوئی؟ حضور کی۔ خدیجہ الکبریٰ کی پہلی اولاد نہیں، حضور کی صاحبزادیاں خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ اصول کافی، اس سے بڑا حوالہ پھر ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ قرآن کا دے سکتے ہیں۔ اس سے بڑا حوالہ کیا دے سکتے ہیں؟ قرآن کا دے سکتے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنے بیویوں سے بھی کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دے۔ ایک ہو تو بنت کا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دے۔ اگر ایک بیٹی ہے تو بنت کا ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا، جس میں بیویاں زیادہ ہے تو ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بس یہ حوالے میرے پاس 2 ہیں، اب خدا تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے۔ خدایا تو ہمیں بتا دی، اس نے اور کیا بتانا ہے؟ جبریل سے نہیں پوچھ سکتے، وہ کہے گا میں پہنچا گئی ہوں پیغام۔ نبی سے نہیں پوچھ سکتے، ہاں بھائی میں نے تمہیں سنا دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دے، اور اپنی پردے کا حکم ہے، پردہ کیا کرو۔ یہ آیت حجاب ہے، سمجھ گئے جی؟ الحمدللہ اس فقیر کے پاس جو کچھ اس وقت میں بیان کرنے کے لیے تھا وہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔